ہوا راشن لیتے وقت؟ یہ کہاں راشن لینے گئی تھی؟ ان سے سٹوری جانتے ہیں۔ اور طلاق یافتہ ہونا کیا اس معاشرے میں جرم ہے؟ اچھے کالج میں پڑھا رہی ہیں، خود لوگوں کے واش روم صاف کرتی ہیں، لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنی بیٹی کو پڑھا رہی ہیں، تو شوہر نے پلٹ کے دوبارہ کبھی بچی کا بھی نہیں پوچھا؟ وہ ملنا ہی نہیں چاہتا۔ نہ روئیں آپ، انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے لیے بیٹھے ہیں۔ جو ٹوٹے ہوئے دل ہوتے ہیں وہ دوسرے دلوں کو جوڑتے ہیں۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو سلیوٹ پیش کریں گے کہ آپ اپنی بیٹی کی خاطر لوگوں کے واش روم دھو رہی ہیں اور اپنی بیٹی کو پڑھا رہی ہیں۔ اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک اسٹرانگ عظمیٰ کے چینل پہ۔ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا۔ یہ ویڈیو اسپانسر کی جا رہی ہے اسٹرانگ عظمیٰ فری ہاسپٹل کو، جو کہ بائی پھیرو بلے شاہ روڈ پہ واقع ہے۔ وہاں پہ بننے جا رہا ہے 50 گاؤں اس کو لگتے ہیں۔ زچگی کے دوران مائیں مر جاتی ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ ہم ماؤں کو بچائیں، اپنے حصے کی ایک اینٹ ضرور لگائیں۔ اور میرے ساتھ آؤٹ آف کنٹری سے عرفان صاحب اور پروین اختر صاحبہ اور عمار کی حافظ عمار کی ماما نے جو ہے نا راشن کا تھوڑا سا اہتمام کیا، تو میں نے کہا راشن ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے۔ بیوہ عورتیں جو طلاق یافتہ ہیں، جن کا سہارا کوئی نہیں، چلے وہ اپنے روزے جو ہیں تھوڑے سے وہ اچھے گزار لیں گی۔ اور آج راشن لینے آئی ایک میرے ساتھ لیڈی موجود ہے، جو کہ راشن لیتے ہوئے رو پڑی اور کہتی کہ راشن لیتے وقت اتنی تکلیف دہ بات کی گئی جس سے میرا دل دکھ گیا۔ ان کے ساتھ کیا ہوا راشن لیتے وقت؟ یہ کہاں راشن لینے گئی تھی؟ ان سے سٹوری جانتے ہیں۔ اور طلاق یافتہ ہونا کیا اس معاشرے میں جرم ہے؟ کیا جرم بن گیا عورت کا طلاق یافتہ ہونا؟ کیا اس کے ماتھے پہ جو دبا لگتا ہے طلاق کا، کیا پھر وہ عورت عورت نہیں رہتی؟ کیا وہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ وہ ایک ٹرانسجینڈر نظر آتی ہے؟ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو بنایا۔ کیا وہ آپ کو ایسے نظر آتی ہے کہ وہ ایک فحاشہ عورت ہے جس کا جو من چاہے گا وہ بات کریں گے؟ میرے ساتھ ایک بے بس ماں موجود ہے، آئیے جانتے ہیں ان سے ان کے ساتھ راشن لیتے وقت کیا ہوا اور ان کی زندگی کی کہانی کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ میں کسی جگہ پر راشن لینے گئی تھی تو آدمی نے میری بے عزتی کی کہ آپ کی تو بیٹی بہت اچھے کالج میں پڑھتی ہے تو آپ راشن کی لائن میں لگی ہوئی ہیں۔ اس بات سے میرے دل کو بہت تکلیف پہنچی ہے کہ طلاق یافتہ عورتیں اور لوگوں کو معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ آپ کی طلاق ہو گئی تھی؟ جی، کتنے سال پہلے؟ 10 سال پہلے۔ شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ 15 سال۔ اچھا، تو شوہر کیا کرتا تھا؟ نشہ کرتا تھا۔ اس نے آپ کو خود طلاق دی تھی؟ جس نے مجھے خود طلاق دی تھی۔ تو پھر آپ بچے کتنے ہیں؟ ایک بیٹی ہے۔ اس کو آپ پڑھا رہی ہیں؟ جی، میں لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اس کو میں پنجاب کالج میں وہ 2nd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے۔ اچھا ماشاء اللہ، تو آپ نے شروع سے اس کو پڑھایا ہے؟ جی میں نے اسکول میں؟ جی میں نے بہت اچھے اسکول میں الائٹ میں پڑھایا۔ اچھا ماشاء اللہ، یعنی کہ آپ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنی بیٹی کو پڑھا رہی ہیں؟ جی، میں لوگوں کے گھروں میں محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹی کو پڑھا رہی ہوں۔ تو راشن والے نے ایسے کیوں کہا؟ بیوہ کہاں پہ لینے گئی تھی راشن؟ گھر کے پاس۔ طلاق یافتہ عورتوں کو معاشرے میں لوگ اچھا نہیں سمجھتے، تو جب مرد عورت کو طلاق دیتا ہے تو برائے مہربانی ایک بار سوچے کہ ایک تو بچے رول جاتے ہیں اور دوسرا عورتوں پہ بہت تہمتیں لگتی ہیں۔ عورتوں کے معاشرے میں عزت کریں، ان کو سہارا دیں، ان کو تحفظ دیں۔ جی میں یہ آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ آپ یعنی کہ آپ کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے؟ نہیں، میری صرف ایک بیٹی ہے، اس کے علاوہ ہمارا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آپ دونوں ماں بیٹی رہتے ہیں؟ جی، ہم لوگ کرائے کے گھر میں دونوں رہتے ہیں۔ اچھا، تو شوہر نے پلٹ کے دوبارہ کبھی بچی کا بھی نہیں پوچھا؟ وہ ملنا ہی نہیں چاہتا۔ نہیں، وہ ملنا ہی نہیں چاہتا۔ اپنی بیٹی سے بھی نہیں ملنا چاہتا؟ نہیں۔ آپ روئیں نہیں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ یہ اس بات سے تکلیف ہوئی ہے جو راشن پہ اس نے یوں کہا ہے؟ جی، مجھے اس بات سے بہت تکلیف ہوئی ہے۔ ہمارا کس نے بتایا؟ آپ کے بارے میں ایک عورت نے مجھے بتایا تھا کہ سلائی سینٹر والے سب کی مدد کرتے ہیں، تو میں آپ کے پاس آئی، مجھے بڑی اچھا لگا، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ آپ نے مجھے راشن دیا، آپ نے مجھے تسلی دی، گلے سے لگایا، اور میں آپ کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ عظمیٰ سلائی سینٹر والی خاتون بہت زیادہ اچھی ہیں، لیکن معاشرے میں جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں ان کو بالکل اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اپنی بیٹی کو پڑھانا جرم بن گیا ہے، اور اپنی بیٹی کو اچھے کالج میں پڑھا رہی ہیں، خود لوگوں کے واش روم صاف کرتی ہیں، لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنی بیٹی کو پڑھا رہی ہیں۔ اس بات پہ پوری سوسائٹی جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ ان کو اپریشیٹ کرے،
کیونکہ بیٹی کے علاوہ کوئی نہیں. بیٹی کو پڑھا کے آپ کیا بنانا چاہتی ہیں, کیا خواہش ہے آپ کی؟ میں اس کو ڈاکٹر بنانا چاہتی ہوں. ماشاء اللہ, آپ چاہتی ہیں آپ کی بیٹی ڈاکٹر بن جائے؟ جی اچھا, جی تو آپ یعنی کہ بچی کو اسکول چھوڑ دیں پھر کام کرنے جاتی جی. ہیں؟ میں اپنی بیٹی کو پنجاب کالج میں چھوڑتی ہوں, اس کے بعد میں لوگوں کے گھر میں کام کرنے جاتی ہوں. پھر بیٹی کو لینے بھی جاتی ہوں؟ جی میں لینے بھی جاتی ہوں. کام کے بعد میں اپنی بیٹی کو گھر چھوڑ کے پھر دوبارہ کام کرنے جاتی ہوں. آپ نے دوبارہ شادی کا کیوں نہیں سوچا؟ جو معاشرے کے حالات ہیں, ستیلے باپ دوسروں کی بیٹیوں پہ نظر رکھتے ہیں, اس وجہ سے میں نے دوسری شادی نہیں کی. تو آپ 10 سال سے اپنی بیٹی کے ساتھ رہ رہی ہیں؟ جی میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہ رہی ہوں. کتنے سال کی اب آپ کی بیٹی؟ میری ماشاء اللہ بیٹی 16 سال سے اوپر ہے. ماشاء اللہ, یعنی کہ کالج میں جا رہی ہے وہ. جی. کیا پیغام ہے آپ کا؟ میرا پیغام ہے کہ جو لوگ طلاق یافتہ عورتیں ہیں ان کی عزت کی جائے, ان کو تحفظ دیا جائے, ان کو برا بھلا مت کہا جائے, ان کے ساتھ تعاون کیا جائے. سوسائٹی کو یہ میسج ہے؟ سوسائٹی کو یہ میسج ہے. اگر مجھے طلاق نہ ہوئی ہوتی تو میں اس طرح کے در در تکے نہ کھاتی, میں اکیلی نہ ہوتی تو یہ نوبت نہ آتی. دل دکھ گیا آپ کا. جی اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے لوگوں کو. اور مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ سوسائٹی کے اندر اس طرح کے بھی لوگ ہیں کہ اگر وہ اپنی بیٹی کو اچھی تعلیم دے رہی ہے تو وہ کسی سے مانگ نہیں رہی, وہ خود اپنے پاؤں پہ اپنی بیٹی کو کھڑا کرنا چاہ رہی ہے. بلکہ بیٹیوں کو تو امپاور کرنا چاہیے, اور ایسی ماں کو سیلوٹ ہے جو اپنی بیٹی کا ان حالات کے اندر ساتھ دے رہی ہے, جو کہ چاہ رہی ہے کہ اس کا بیٹی کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے دنیا میں, اور اپنی بیٹی کو وہ پڑھانے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتی ہے. اور بیٹی ماشاءاللہ سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے, سب سے دعاؤں کی دراز سے بیٹی ڈاکٹر بننا چاہتی ہے. ایک کام والی کی بیٹی جو ہے وہ ڈاکٹر بن جائے گی تو دیکھیں ان کی ویلیو کتنی ہوگی, یعنی کہ وہ اپنی مدر کو سنبھال لے گی, ان کا سہارا بن جائے گی. بیٹی کا بھی اللہ مقدر اچھا کرے. طلاق دیتے ہوئے چھوڑتے وقت یہ سوچا ضرور کریں کہ جو وہ آپ تو چلے گئے ہیں چھوڑ کے, آپ نے تو دے دیا ڈیورس, بعد میں اس کا کیا ہوگا؟ کتنی راتیں سڑکوں پہ گزارنی پڑیں گی, کتنی راتیں بھوکے رہنا پڑے گا, اور کتنی راتیں جو ہیں وہ. نہ روئیں آپ, انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے لیے بیٹھے ہیں. جو ٹوٹے ہوئے دل ہوتے ہیں وہ دوسرے دلوں کو جوڑتے ہیں. کتنی راتیں آپ کو لوگوں کی باتیں سننا پڑیں گی, لوگوں کے تانے سننا پڑیں گے, جب تک آپ کی اولاد جوان نہیں ہو جاتی. تو اب اس کی بیٹی جوان ہو گئی, اور مجھے نہیں لگتا کہ اب ان کو کسی کو اس طرح کی بات کرنی چاہیے. اور آپ نے یہ بات اپنی بیٹی کو جا کے نہیں بتانی, جی کیونکہ وہ اس کا نہ دل دکھے. شکریہ, نہیں میں بتاتی. ٹھیک ہے نا. جب آپ کی بیٹی ڈاکٹر بنے گی دوبارہ میں انٹرویو دیں گی؟ انشاءاللہ ضرور دوں گی, ہیں, ضرور دوں گی. ابھی اس کے اچھے مارکس آ رہے ہیں اس کے, جی ماشاءاللہ سے. اور اس سے کہنا کہ بیٹی خوب دل لگا کے پڑھے, جی تاکہ وہ اس درندہ نما جو سوسائٹی ہے اس کا مقابلہ جو ہے وہ ڈٹ کے کر سکے. جی اور میں ضرور. آپ کو سیلیوٹ, بلکہ جتنے بھی لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو سیلیوٹ پیش کریں گے کہ آپ اپنی بیٹی کی خاطر لوگوں کے واش روم دھو رہی ہیں اور اپنی بیٹی کو پڑھا رہی ہیں. اس کے اوپر میں آپ کو اپریشیٹ کرتی ہوں, بلکہ پوری سوسائٹی آپ کو اپریشیٹ کرے گی. شکریہ. جی انشاءاللہ. میں یہی کہنا چاہوں گی کہ کم از کم طلاق دیتے ہوئے یا چھوڑتے ہوئے یہ ضرور سوچا کریں کہ آپ تو جا رہے ہیں پیچھے سے, آپ کی بیگم کا کیا حال ہوگا, آپ کی بیگم کو لوگ نوچ کھائیں گے. تو یہ راشن لینے آئی تھی ہمارے پاس, کیونکہ آج ہم نے راشن ڈسٹریبیوٹ کیا, تو اس لیے یہاں پہ آ کے جب یہ روئیں تو میرے دل کو بڑا کچھ ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ میں سوسائٹی کے لیے ایک چھوٹا سا انٹرویو ریکارڈ کروانا چاہتی ہوں, چھوٹا سا ایک پیغام دینا چاہتی ہوں, تاکہ جو لوگ اتنے مخیر حضرات ہیں, جو اتنے لوگ ہیں وہ کم از کم راشن بانٹتے ہیں, تو کسی کی عزت نفس کو مجروح مت کریں. یعنی کہ ان کو اس طرح سے باتیں نہ سنائیں. وہ چاہے لاکھ کماتی ہیں چاہے کچھ بھی نہیں, لیکن اس ٹائم تو بے سہارا ہے ان کا ہسبینڈ نہیں, تو آپ کو راشن کا ایک پیکٹ دے دینا چاہیے تھا. ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اگر کوئی بے سہارا عورت ہے اور آپ اس قابل ہیں کہ آپ اس کو سہارا دے سکیں, تو اس کو ایک کمرہ لے کے کہیں اس کے ساتھ نکاح کر کے اس کو سہارا دے دیں. وہ صرف 2 روٹیاں ہی آپ سے مانگے گی, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اللہ حافظ.